ट्रंप का खुफिया तैयारा तब्दील करने का फैसला। क्या ईरान के मुबैना खतरे ने यह सिक्योरिटी और यह खतरा बढ़ा दिया था? जरा तसव्वुर कीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और एक बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वापसी के लिए तैयार है, लेकिन अचानक उसे इसके मखसूस सदारती तैयारे से उतारकर एक दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया जाता है, वो भी इस अंदाज में कि तैयारे में मौजूद कई लोगों को भी असल वजह का इल्म नहीं होता है। यह किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला एक हकीकी सिक्योरिटी वाकया है, जिसकी तफसीलात अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह तुर्किया में नेटो सरबराही इजलास के बाद अमेरिकी सिक्योरिटी हुक्काम को ईरान की जानिब से ट्रंप को निशाना बनाने के मुमकिना खतरे की इत्तला मिली। इसी खदशे के पेश नजर ट्रंप को खुफिया तौर पर एयर फोर्स वन से निकालकर एक छोटे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जबकि एयर फोर्स वन को बतौर डिकॉय यानी फरेब देने वाले तैयारे के तौर पर आगे रवाना किया गया। ट्रंप को एयर फोर्स वन से दूसरे तैयारे तक पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पर एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल किया गया, ताकि सदर की नक्ल हरकत आम नजरों से पोशीदा रहे। यानी बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता रहा, लेकिन हकीकत में अमेरिकी सिक्योरिटी टीम एक खुफिया ऑपरेशन कर रही थी। एयरफोर्स वन पर कुछ सहाफी और अमले के अफराद भी मौजूद रहे, जबकि ट्रंप और उनके चंद करीबी साथी दूसरे तैयारे से रवाना हुए। इस हिकमत अमली का बुनियादी मकसद यह था कि अगर किसी दुश्मन को सदर के तैयारे को निशाना बनाने का इरादा हो, तो वो असल हदफ यानी टारगेट के बारे में गलत अंदाजा लगाए। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतहाई शदीद है। अमेरिका और ईरानी अफवाज के दरमियान हालिया तनाज़े में बराह रास्त फौजी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान खित्ते में फौजी दबाव और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इस माहौल में अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने ट्रंप के खिलाफ मुमकिना ईरानी खतरे को संजीदगी से लिया। अलबत्ता यहां यह इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है कि ईरानी हमले या ट्रंप के कत्ल की कोई साबित शुदा कोशिश सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे एक मुमकिना या काबिल एतबार सिक्योरिटी खतरे के तौर पर बयान किया गया है, न कि किसी ऐसे हमले के तौर पर जो हकीकत में शुरू हो चुका था। अब ट्रंप ने खुद इस खुफिया तैयारा तब्दीली की तस्दीक की है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी तस्दीक की है। दिलचस्प बात यह कि जब उनसे पूछा गया कि एयर फोर्स वन को डिकॉय बनाकर छोड़ना ज्यादा महफूज था या वो छोटा फौजी तैयारा जिसमें वो खुद गए, तो ट्रंप ने कहा कि मुमकिना तौर पर वो तैयारा ज्यादा खतरे में था जिसमें वो खुद सवार थे। उनके मुताबिक अगर किसी दुश्मन को मालूम होता कि वो एक मुख्तलिफ तैयारे में मौजूद हैं, तो मुमकिन था कि वो इसी तैयारे को निशाना बनाने की कोशिश करता। अब आप देखिए कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, वहां का सबसे पावरफुल शख्स यानी वहां का मौजूदा सदर, और वो एक दूसरे मुल्क की धमकी से इतना ज्यादा खौफजदा और डर उसके अंदर बैठ गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स वन को छोड़कर एक फौजी तैयारे में जाने को तरजीह दी। तो इतना ज्यादा डर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठा हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद इसकी एक तरह से तस्दीक कर दी है। हूसी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और पूरे रेड सी पर बहरे अहमर में लगातार काबिज हैं। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यह उठता है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हूसी बमुकाबला सऊदी अरब आखिर यह जंग थम क्यों नहीं रही है, यह कशीदगी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है, हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना क्यों बना रहे हैं, या इसके बाद अब जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी या इस मुआहदे के असरात क्या कुछ होंगे, इसी को दरअसल हम तफसील में समझेंगे। एक तरफ सऊदी अरब है, मशरिक़ वुस्ता की बड़ी माशी और फौजी ताकत, और दूसरी तरफ यमन का हूसी ग्रुप जो बरसों से सऊदी अरब की ताकत को चैलेंज करता आया है। कभी मिसाइल सऊदी शहरों की तरफ दागे जाते हैं, कभी ड्रोन से तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाता है, और कभी यमन की सरजमीन पर जवाबी हमले होते हैं।
اور اب جب خطے میں پہلے ہی ایران، امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی انتہائی حساس مرحلے میں ہے، حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان محاذ دوبارہ گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان اصل تنازع کیا ہے؟ اصل لڑائی یہ کیوں ہے؟ یہ کشیدگی کیوں برقرار ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے نئے مشترکہ دفاعی معاہدے کے بعد کیا حوثیوں کے لیے حالات مزید مشکل ہونے والے ہیں؟ دراصل اسی کو تفصیل میں سمجھنا ہوگا۔ اور حوثی دراصل یمن کا ایک مسلح اور سیاسی گروپ ہے جس نے گزشتہ برسوں میں یمن کے بڑے حصے، خاص طور پر دارالحکومت صنعا اور شمالی علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا ہے۔ یمن کا تنازع صرف ایک داخلی جنگ نہیں رہا بلکہ اس میں علاقائی طاقتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ سال 2014 میں حوثیوں نے صنعا پر قبضہ کیا، جس کے بعد یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے خلاف جنگ تیز ہوئی۔ سال 2015 میں سعودی عرب نے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں فوجی مداخلت شروع کی تاکہ حوثیوں کو پیچھے دھکیلا جا سکے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو سہارا دیا جا سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سعودی عرب اور حوثیوں کا تنازع براہ راست جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ صرف یمن کی سیاست نہیں ہے بلکہ سعودی عرب اور یمن کی سرحد طویل ہے اور حوثی جنگجو سعودی سرزمین کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں سعودی شہروں، ہوائی اڈوں، فوجی تنصیبات اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے متعدد حملے حوثیوں کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ سال 2019 میں سعودی عرب کی عبیق اور خریس تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ حوثیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اگرچہ سعودی عرب اور امریکہ نے حملے کے ماخذ اور ایران کے کردار پر مختلف دعوے بھی اس وقت کیے تھے، لیکن یہاں سے سعودی عرب کے لیے ایک بنیادی خطرہ سامنے آیا تھا اور اس کا نام تھا حوثی گروپ، یعنی حوثی مجاہدین یا لڑاکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یمن میں حوثی طاقتور رہتے ہیں تو سعودی عرب کی جنوبی سرحد ہمیشہ دباؤ میں رہ سکتی ہے، لیکن حوثیوں کا سعودی عرب سے اصل مطالبہ دراصل کیا ہے؟ کیونکہ حوثیوں کا موقف ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں فوجی مداخلت کر کے ان کے خلاف جنگ کی ہے، لہٰذا وہ سعودی فوجی کارروائیوں کے خاتمے، یمن سے بیرونی فوجی دباؤ کم کرنے اور اپنے سیاسی علاقائی مفادات کے تحفظ کا مطالبہ کرتے رہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یمن کو ایسا پلیٹ فارم نہیں بننے دیا جا سکتا جہاں سے سعودی سلامتی کو مستقل خطرہ ہو، یعنی دونوں طرف بنیادی مسئلہ ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ یا ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ سال 2022 میں جنگ کی بڑی فرنٹ لائنز بڑی حد تک منجمد ہو گئی اور سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی امید پیدا ہوئی، لیکن امن مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکا۔ حوثی اب بھی یمن کے بڑے حصے پر قابض ہیں اور دوسری جانب یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور اس کے اتحادی بھی موجود ہیں، یعنی جنگ کا بڑا محاذ خاموش ضرور ہوا لیکن تنازع ختم نہیں ہوا۔ اور اب سال 2026 میں حالات دوبارہ خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ حالات ایک طرح سے کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی دوبارہ ایک طرح سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے جیزان میں ایک آرامکو تنصیب پر حملے کی اطلاع دی اور کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف یمن کے المخا بندرگاہ پر حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شہری بھی شامل تھے۔ حوثیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ہدف سعودی فوجی اہلکار اور ہتھیاروں کے ذخیرے تھے، اور اس کے بعد مزید میزائل حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ یعنی جو تنازع کچھ عرصے سے نسبتاً کم شدت کا دکھائی دے رہا تھا، اس میں دوبارہ فوجی سرگرمی ایک طرح سے بڑھ رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ حوثی سعودی تنازع کو ایران کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ حوثیوں کو ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے اور ایران پر حوثیوں کو ہتھیار، ٹیکنالوجی اور دیگر معاونت فراہم کرنے کے الزام عائد ہوتے رہے۔ لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ حوثی صرف ایران کے حکم پر چلنے والی فورس ہے۔ حوثیوں کے اپنے سیاسی، علاقائی اور یمنی مفادات ہیں۔
تاہم سعودی عرب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑھتی ہے تو یمن کا محاذ بھی دوبارہ ایک بڑے علاقائی تنازع کا حصہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پورا مشرق وسطی پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال کہ مکہ دفاعی معاہدے کا کیا بدل سکتا ہے یا اس سے صورتحال بدل سکتی ہے، کیونکہ 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی بنیادی شق کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، جبکہ دفاعی تعاون، تربیت، انٹیلیجنس اور فوجی تعاون کو بھی ایک طرح سے بڑھایا جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنی بہت اہم ہے کہ یہ معاہدہ براہ راست حوثیوں کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں ہے، نہ ہی اس معاہدے میں حوثیوں کو باقاعدہ دشمن قرار دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب پر کسی بڑے مسلح حملے کی صورت میں ریاض اب صرف اپنی فوجی طاقت یا روایتی اتحادیوں پر انحصار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کا ایک نیا فریم ورک بھی موجود ہوگا، جس سے کہیں نہ کہیں اب حوثیوں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، یا جو ممالک سعودی عرب پر یا دوسرے ممالک پاکستان اور ترکیہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور اپنا قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں گے۔